تھائی لینڈ میں بچوں کی ایک فٹ بال ٹیم نے اپنے ایک ساتھی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک انوکھا ایڈونچر پلان کیا۔ ساری ٹیم نے فیصلہ کیا کہ وہ تھیم لوانگ کیو کے اندر جا کر اپنے ٹیم ممبر کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے، لیکن یہ بھی پلان کا حصہ ہی تھا کہ کوئی بھی اپنے گھر والوں کو اس پلان کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ 10 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی اور 85 میٹر تک گہری یہ کیو تھائی لینڈ کے نارتھ میں لائم سٹون کے بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر موجود ہے۔ اس غار کے اندر جانا بے شک ایڈونچر تو ضرور تھا، لیکن یہ ایڈونچر ان بچوں کی زندگی کا خوفناک ترین ایڈونچر ہونے جا رہا تھا، جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں۔ ناظرین، یہ دن تھا 23 جون 2018۔ 12 بچے جن کی عمر 11 سے 16 سالوں کے درمیان تھی، انہوں نے اپنے 25 سالہ فٹ بال کوچ کو بھی اس پلان میں شریک کیا اور وہ لوگ اپنی بائیسیکل پر سوار ہو کر تھیم لوانگ کیو کے اندر چلے گئے۔ ان 13 لڑکوں کو یہ بالکل بھی علم نہیں تھا کہ ان کا یہ قدم کتنا بھیانک ہونے جا رہا ہے۔ ان کو غار کے اندر گئے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک باہر موسم نے کروٹ بدلی اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش شروع ہو گئی۔ لیکن کیونکہ یہ 13 لڑکے اندھیری غار میں کافی ڈیپ جا چکے تھے، اسی وجہ سے ان کو باہر پڑنے والی بارش کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ منٹوں کا ٹائم اب گھنٹوں میں بدل چکا تھا۔ لڑکوں کے گھر والے جو یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے بچے فٹ بال کھیلنے گئے ہیں، جب وہ ٹائم پر واپس گھر نہ لوٹے تو ان کو بھی پریشانی ہونے لگی۔ غار کے اندر موبائل نیٹ ورکس نہ ہونے کی وجہ سے اب نہ تو ان 13 لڑکوں سے کانٹیکٹ ہو پا رہا تھا اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم تھا کہ وہ اس وقت کس جگہ موجود ہیں۔ آخر کار فٹ بال کلب سے ایک ہنٹ ملنے پر معلوم پڑا کہ لڑکے تھیم لوانگ کیو کی طرف گئے ہیں۔ جب گھر والے بھاگتے بھاگتے کیو کی انٹرنس تک پہنچے تو ایک دل دہلا دینے والا منظر ان کا پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ یہ دیکھا گیا کہ کیو کی انٹرنس پر فٹ بال پلیئرز کی سائیکلز اور ان کا کچھ سامان تو پڑا ہے، لیکن ان کے بچوں کا نام و نشان کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ابھی پیرنٹس یہ دھچکا برداشت ہی کر رہے تھے کہ ان کو ایک اور منظر نے ہلا کر رکھ دیا۔ جی ہاں، شدید بارش کی وجہ سے کیو کے اندر دھڑا دھڑ پانی جا رہا تھا، جو کہ واقعی ایک بہت خطرناک سگنل تھا۔ بات اب یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ریسکیو ٹیم بھی وہاں تک پہنچ گئی اور انہوں نے آتے ساتھ ہی غار کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ غار کے اندر ہر جگہ پانی بھرتا جا رہا تھا اور سونے پہ سہاگا اندر گھٹن کی وجہ سے سانس لینے میں بھی کافی مشکل ہو رہی تھی۔ رات کے 1 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک بچوں کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ پہاڑوں سے گرنے والا چھپا چھپ پانی مسلسل غار کے اندر جمع ہوتا جا رہا تھا اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب غار کے اندر موجود ریسکیو ٹیم کی طرف سے ایک خبر آئی۔ یہ خبر ان پریشان پیرنٹس پر آگ بن کر گری، کیونکہ ریسکیو ٹیم کا کہنا تھا کہ غار کے اندر ایک پوائنٹ ایسا آ گیا ہے جہاں اب پانی غار کی چھت سے جا لگا ہے۔ زیادہ اکوپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن کو فی الحال یہیں روکنا پڑا، یعنی یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ اگر وہ 13 فٹ بال پلیئرز غار کے اندر ابھی تک زندہ ہیں تو ان کو یہ رات اکیلے ہی گزارنی پڑے گی۔ کیو کے ایک میپ سے معلوم پڑا کہ اس کے کچھ حصے کافی ڈیپ ہیں، جبکہ چند پوائنٹ پر یہ کیو اونچائی کی طرف بھی جاتی ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا تھا کہ اگر یہ فٹ بال پلیئرز زندہ ہوں گے تو وہ ان حصوں میں ہی پناہ لے رہے ہوں گے جو اونچائی پر ہیں۔ ساری رات غار کے اندر پانی کا لیول بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی ریسکیو ٹیم نے سب سے پہلے غار سے پانی کا لیول کم کرنے کے لیے ہیوی ڈیوٹی پمپس لگا دیے، لیکن سب کو صرف ایک ہی سوال تنگ کر رہا تھا کہ اگر وہ 13 لڑکے ابھی تک زندہ ہیں تو ان تک پہنچا کیسے جائے۔ ایکسپرٹس کے مطابق اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ پروفیشنل ڈائیورز پانی کے ذریعے غار کے اندر جائیں اور لڑکوں کو تلاش کریں، لیکن ان ڈائیورز کو کیو کا ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے۔ اس مشن کو انجام دینے کے لیے تھائی نیوی نے اپنے کمانڈوز ریڈی کیے، جن کو انڈر واٹر مشنز کا کافی ایکسپیرینس تھا۔
فٹ بالرز کو کیو کے اندر گئے اب پورے 24 گھنٹے گزر چکے تھے اور ہر گزرتے پل کے بعد ان کے زندہ رہنے کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے اگر وہ زندہ بھی ہوں گے تو نہ ہی ان کے پاس اتنا کھانا پینا بچا ہوگا اور نہ ہی جس جگہ وہ پھنسے ہوں گے وہاں اتنا آکسیجن باقی رہا ہوگا کہ وہ سانس لے سکیں۔ تھائی نیوی کے کمانڈوز کو پانی کے اندر جانے سے پہلے اندازہ لگانا تھا کہ فٹ بالرز کیو کے کن خشک پوائنٹس پر موجود ہو سکتے ہیں۔ ان خشک پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ پتایا بیچ کہلاتا ہے جہاں پر فٹ بالرز کے ہونے کی کافی امید تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ پوائنٹ کیو کی انٹرنس سے لگ بھگ 4 کلومیٹر دور تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کو پانی میں کافی دور تک سوئم کرنا تھا اور وہ بھی غار کی تنگ جگہ اور بالکل اندھیرے پانی میں۔ اس پوائنٹ تک پہنچنا ڈائیورز کے لیے کوئی ایک دن کا کام نہیں تھا، کیونکہ غار کا لے آؤٹ مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پانی اتنا میلا تھا کہ اس میں ڈائیورز کو اپنے ہاتھ تک بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب کیونکہ اور کوئی آپشن تو تھا نہیں، اسی وجہ سے ڈائیورز کے اندر جانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ تھائی نیوی کمانڈوز پانی میں جتنا اندر جاتے تھے وہ ایک لال رنگ کی رسی چھوڑتے جاتے تھے تاکہ واپسی کا راستہ ان کے لیے آسان ہو سکے۔ ان کے لیے کیو کے اندر جانا بہت مشکل تھا، لیکن واپس آنا کافی آسان ہو جاتا تھا کیونکہ وہ لال رسی کو فالو کر کے واپس آ جاتے تھے۔ پورے 2 دنوں کے بعد وہ کیو کے ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچے جہاں پانی نہیں تھا۔ اچھی خبر یہ تھی کہ یہاں کسی بھی لڑکے کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ فٹ بالرز ابھی بھی کافی زیادہ گہرائی میں موجود ہیں۔ نیوی کمانڈوز تھے تو ایکسپرٹ، لیکن ان کو کیو ریسکیو کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، اسی وجہ سے ان کو ہر قدم اٹھانے کے لیے کافی زیادہ ٹائم لگ رہا تھا۔ اب فٹ بالرز کو پھنسے پورے 4 دن گزر چکے تھے۔ کیو کے باہر ریسکیو ٹیم نے اپنا بیس کیمپ بھی بنا لیا تھا اور اب انٹرنیشنل میڈیا بھی اس حادثے کی کوریج دے رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، میڈیا کوریج دیکھ کر پوری دنیا سے ایکسپرٹس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک فٹ بالرز کو ڈھونڈنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ لہٰذا اب ٹائم آ چکا تھا کہ پروفیشنل کیو ریسکیو ٹیم کو بلایا جائے۔ برٹش کیو ریسکیو ٹیم، جن کو کیو میں پھنسے لوگوں کو بچانے کا خاص ایکسپیرینس تھا، وہ اب موقع پر آ چکی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے پانی کے اندر جا کر صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر فیصلہ کیا کہ غار سے پانی نکالنے کے عمل کو بڑھانا چاہیے۔ پہلے جہاں صرف غار کے انٹری پوائنٹ سے پانی کھینچ کر نکالا جا رہا تھا، اب دوسرے انٹری پوائنٹ سے بھی غار کا پانی نکالنے کا کام شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے غار میں پانی کا لیول کم ہونے لگا اور اب غار کے پہلے 800 میٹر سے پانی نکل چکا تھا، اور یہ وہی پوائنٹ تھا جس پر برٹش ریسکیو ٹیم نے ایک ریسکیو بیس کیمپ بنا لیا جس کو چیمبر 3 کا نام دے دیا گیا۔ درجنوں آکسیجن سلنڈرز اور اکوپمنٹس چیمبر 3 تک لائے جا چکے تھے کیونکہ اب ریسکیو آپریشن یہیں سے اسٹارٹ ہونا تھا۔ فٹ بالرز کو غائب ہوئے اب پورے 10 دن گزر چکے تھے۔ چیمبر 3 سے ڈائیورز نے پوری تیاری کے ساتھ پانی میں جانا شروع کر دیا۔ میلے اور زیرو ویزیبلٹی والے پانی میں گھنٹوں کی سوئمنگ کرنے کے بعد پروفیشنل ڈائیورز پتایا بیچ پوائنٹ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ یہ وہی پوائنٹ تھا جہاں فٹ بالرز کے ملنے کے کافی زیادہ چانس تھے، لیکن پتایا بیچ پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد جب اندھیری غار میں انہوں نے لائٹ جلائی تو ان کی ساری امیدوں پر جیسے کسی نے پانی ڈال دیا ہو، کیونکہ پتایا بیچ پوائنٹ پر بھی لڑکوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ڈائیورز کے پاس صرف اتنی آکسیجن بچی تھی کہ وہ واپس چیمبر 3 تک پہنچ سکیں، یعنی اگر ڈائیورز اس پوائنٹ سے آگے گئے تو ان کے پاس واپس لوٹنے جتنا آکسیجن نہیں بچے گا۔ لیکن ایک ڈائیور نے ہمت کی اور پتایا بیچ سے بھی آگے نکل گیا۔ 1000 فٹ آگے جانے پر اس کو ایک خشک جگہ ملی، اور جب وہ آخری بار پانی سے نکلا تو اس نے وہی دیکھا جس کی سارے امید کر رہے تھے۔ سہمے اور گھبرائے ہوئے فٹ بالرز پانی سے نکلنے والے ڈائیور کی راہ تک رہے تھے، اور وہ 13 لڑکے بالکل صحیح سلامت اس پوائنٹ پر موجود تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پورے 10 دنوں تک بغیر کھانے پینے کے یہ کمزور فٹ بالرز آخر زندہ کیسے رہے؟
एक्सपर्ट्स जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस था उनको ही इस पॉइंट पर पहुंचने में 10 दिन लग गए, तो अब वो इन 13 लड़कों को यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे। अभी तक पूरी रेस्क्यू टीम ने जितनी भी मुश्किलात का सामना किया था, अगले 8 दिनों में इनको इससे भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये अंधेरी गार किसी एक इंसान की जान लेने वाली है। इसके आगे जो कुछ भी हुआ वो आप देख सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में।